کہیں زیادہ نمایاں مثال حضور کی دو حدیثیں دیکھیے. حضور فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان تو انسان کے وجود میں خون کی گردش کے ساتھ گردش کرتا ہے. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. کسی صحابی نے بڑی جرت کی پوچھ لیا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے. اب یہ دو حدیثیں سامنے رکھی اور اقبال کے شعر سنیے. کشتن ابلیس کار مشکل است، ابلیس کو مار دینا تو آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. کیوں؟ جہاں کہ وہ گم اندر اعماق دل است، وہ تو انسان کے دل کی گہرائیوں میں جا کے بیٹھ جاتا. کیسے مارو گے؟ دل کے ٹکڑے کرو گے تو نکلے گا نا وہ. یا جب خون کے اندر گردش کر رہا ہے تو کیسے مارو گے؟ جیسے کہ کینسر ہے کہ اگر وہ سارے جسم میں پھیل گیا تو کہاں کہاں کی سرجری کرو گے؟ اب تو نہیں ہو سکتی سرجری، وہ تو پورے جسم میں اس نے جڑیں جما دی. کشتن ابلیس کار مشکل است، جہاں کہ وہ گم اندر اعماق دل است، خوشتر عام باشد مسلمانش کنی. بہتر بات یہ ہے کہ اپنے شیطان کو مسلمان کر لو. وہی حضور کی حدیث کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے. خوشتر عام باشد مسلمانش کنی، کشتہ شمشیر قرآنش کنی. قرآن کی شمشیر سے اس کو مارو. قرآن وہ چیز ہے جو سرایت کرے گا تمہارے وجود میں. ابھی وہ شعر آپ کو سنا چکا ہوں، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شود. تو اگر ابلیس جو ہے وہ گردش کر سکتا ہے خون کے اندر اور شیطان جو ہے سرایت کر سکتا ہے، تو قرآن مجید بھی سرایت کر سکتا ہے. اگر کوئی زہر ایسا ہو کہ جو مقامی طور پر ہی اثر کر رہا ہو تو مقامی طور پر علاج ہوگا، اور اگر وہ زہر ایسا ہے جو خون کے اندر داخل ہو گیا تو جب تک وہ شے نہ ہو جو خون ہی میں داخل ہو کر اس کا ازالہ کر سکے، اس کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا. تو قرآن وہ شے ہے کہ جو انسان کے وجود میں صلاحیت کر جاتا ہے. اب دو حدیثوں کو یہاں علامہ اقبال نے جمع کر دیا. حالانکہ وہ خود کہتے ہیں میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوں میں. لیکن یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید کا تو خیر وہ تو میرا چونکہ مستقل مضمون ہے، بارہا اس پر گفتگو ہوئی ہے. آج میں ان چند احادیث کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. اب دیکھیے تیسری چیز جو مجھے خاص طور پر ان دنوں اسٹرائک ہوئی ہے، اس کی خاص وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پسر اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال، میں نے 14 اپریل کے جمعے میں تو میں یہاں نہیں تھا، ملتان تھا، لیکن اس سے پہلے 7 اپریل کے جمعے میں یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ بڑی خوشی مجھے ہوئی، بڑی خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر جاوید اقبال افغانستان کا دورہ کر کے آئے اور واپسی پہ ان کا تاثر اس قدر گہرا تھا کہ اگر کچھ اور ملکوں میں بھی اسی طریقے کا امن و امان اور اس نظام قائم ہو جائے جیسا طالبان نے افغانستان میں کیا ہے تو بہت جلدی پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے. اکوڑا خٹک کے دارالعلوم میں انہوں نے واپسی پر تھوڑی دیر قیام کر کے وہاں خطاب کیا، وہاں طلبہ تھے، اور اکوڑا خٹک ہی کے دارالعلوم سے بہت سے طالبان جو ہیں وہ فارغ ہیں، وہ حقانی یہ آپ کو ملیں گے. وہ مولوی جلال الدین حقانی ایک بڑے کمانڈر تھے، وہ بھی مدرسہ. اسی طریقے سے ان کے ہاں بہت سے جو ہیں علماء بڑے بڑے عہدوں پر وہ سب دارالعلوم حقانیہ کے پڑھے ہوئے. مولانا سمیع الحق کے والد صاحب کا نام تھا مولانا عبدالحق، بہت نیک، بہت متقی، بہت پارسا، بہت بڑی عالم شخصیت. ان کے حوالے سے یہ دارالعلوم حقانیہ کہلاتا ہے، عبدالحق کے نام کے حوالے سے دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک. بہرحال وہاں خطاب کر کے انہوں نے یہ بات کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ان کے خیالات تو بہت آزاد قسم کے تھے، اجتہاد کے معاملے میں بھی بگٹٹ قسم کا اجتہاد، یعنی یہ کہ جدھر چاہو چلے جاؤ، جو چاہو کر لو، قرآن کے احکام کے اندر بھی کوئی تغیر و تبدل ہو سکتا وغیرہ وغیرہ. اور ایک خالص جو ہے سیکولر نظام مملکت اور نظام حکومت جس کا نام اسپرچول ڈیموکریسی انہوں نے رکھا. یہ چیزیں تھی کہ جو ان کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا تھا. میرے نزدیک تو واقعہ یہ ہے کہ میں جو آیات الہیہ شمار کیا کرتا ہوں پاکستان کے ضمن میں، ان میں اس ایک آیت کا اضافہ ہو گیا ہے کہ جاوید اقبال کی قلب ماہیت اس طرح کی کہ وہ مولوی لوگ کٹر حنفی شدید جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ پرانے ذہن کے لوگ جدید تعلیم نظریات سے نابلد محض اور اتنے جامد ہیں کہ وہاں کے چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی ہے جاوید اقبال صاحب کی، اور انہوں نے بات کی کچھ اشتہاد کے بارے میں. انہوں نے صاحب کہا ہم کسی اجتہاد وغیرہ کے قائل نہیں، فقہ حنفی میں سب کچھ موجود ہے، ہم تو اس کے حوالے سے معاملات چلائیں.
کہاں ڈاکٹر جاوید اقبال کی رائے اجتہاد کے بارے میں انتہائی ڈائنامک، خود اقبال کا بھی ایک خطبہ اجتہاد پر ہے، یہ پرنسپل آف موومنٹ ان دی اسٹرکچر آف اسلام. لہٰذا لیکن یہ کہ اب اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کی مدد ہونی چاہیے، بلکہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں وہ بات جو میں 6 مہینے پہلے سے کہہ رہا ہوں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، کہ پاکستان اور افغانستان کی کانفیڈریشن ہونی چاہیے، اس کی انہوں نے تائید کی ہے. اس سے آگے بڑھ کر کہا ہے وہ بات جو میں وہ بھی کہتا ہوں، لیکن وہ میرے نزدیک دوسرا سٹیپ ہے. پہلا سٹیپ یہ کہ پاکستان اور افغانستان جس کے مابین در حقیقت کوئی سرحد ہے ہی نہیں، یہ ڈیورنڈ لائن جسے کہتے ہیں، اس کا زمین پر کوئی وجود نہیں ہے، اس لیے کہ اس لائن کے ادھر اور ادھر جو قبائل آباد ہیں ان کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے، نہ کوئی پاسپورٹ ہے، نہ کوئی ویزا، ادھر سے ادھر جائیں ادھر سے ادھر آئیں، کوئی ان کے اوپر پابندی نہیں. تو یہ تو بالکل ایک مصنوعی سی لائن ہے، نقشے میں کھینچی ہوئی ہے، زمین کے اوپر تو اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں. اور ہمیشہ سے یہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایک رہے ہیں. کبھی اگر ہندوستان کے اندر کچھ عروج ہوا ہے کسی کی حکمرانی کو اور بادشاہت کو، تو افغانستان بھی ہندوستان کا حصہ رہا. وہ دور کنشک، دور بکرماجیت، دور سمراٹ چندر گپت موریہ، دور اشوک، افغانستان حصہ رہا ہندوستان کا. اور جب مسلمان آئے ہیں تو آئے ہی وہیں سے تھے. محمود غزنوی آئے تو ادھر سے، محمد غوری آئے تو ادھر سے آئے، پھر احمد شاہ ابدالی آئے تو ادھر سے آئے، مغل آئے تو ادھر سے آئے. اور پورے مغلیہ دور میں جو ہے افغانستان بھی ایک صوبہ تھا، اس ہندوستان کی ایک مملکت کے اندر ایک صوبے کی حیثیت تھی. لہٰذا یہ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ ہر اعتبار سے ایک ملک ہے، اور اب ہماری شدید ضرورت ہے. ہمیں بھارت کے مقابلے میں اپنے ڈیفنس کے لیے ڈیپتھ چاہیے، زمینی گہرائی، جبکہ پاکستان میں تو ہماری زمینی گہرائی ہے ہی کچھ نہیں. ظاہر بات ہے کوئی بڑی جنگ ہوتی ہے تو 100 میل ادھر چلے جانا یا 100 میل ادھر آ جانا وہ تو ہو جاتا ہے. دھکا پیل کے اندر جیسے پہلوان ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، دھکا دیتے ہوئے وہاں تک لے گیا، یا کوئی باکسر ہے وہ دباتا ہوا ادھر لے گیا، پھر وہ اس کو دباتا ہوا یہاں تک لے آیا. تو کوئی ڈیپتھ چاہیے کہ کہیں پر بیٹھ کر پھر اثر نوغ خدا نہ خواستہ کہیں ہمیں پیچھے ہٹنا ہی پڑتا ہے، تو کوئی جگہ تو ایسی ہو جہاں کمر دیوار سے لگا کر ہم کھڑے ہو جائیں. تو وہ جگہ تو افغانستان ہے. پاکستان کے ڈیفنس کے لیے در حقیقت اس کی بہت شدید ضرورت ہے. تاہم میری رائے یہ ہے کہ پہلے پاکستان اور افغانستان کا کنفیڈریشن ہو، پھر نمبر 3 درجے پر اس میں جو ہے ایران کو بھی شامل کیا جائے. جب میں نے یہ تقریریں، ابھی میں نے اس ہفتے میں بہت تقریریں کی ہیں، ملتان میں تقریر کی ہے، وہاں میں کی ہے، راولپنڈی میں 2 تقریریں کی ہیں، اسی لیے میرا گلا بھی شروع ہی سے بیٹھا ہوا تھا، اب تو شاید پھر بولنے سے کھل بھی گیا ہے. تو یہ میں نے وہاں جہاں بھی یہ بات کی کہ کیسے ہو سکتا، میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا، حالات کو بدلتے دیر نہیں لگتی. آج آپ اندازہ کیجئے کہ 30 سال پہلے یا 35 سال پہلے یا اس سے بھی پیچھے جائیے، پاکستان بنا ہے تو یو این او کی ممبرشپ پاکستان کی سب ایک ہی ملک تھا دنیا میں جس نے مخالفت کی، اور وہ افغانستان تھا. اس کی ساری گہری دوستی جو ہے وہ بھارت کے ساتھ تھی. اور آج وہی افغانستان کیا ہے، حالات بدل گئے کہ نہیں، بدلتے دیر نہیں لگتی. ایران کے بارے میں تو میں نے کہا کہ ایران نے بھی دیکھ لیجئے کہ جب یونائٹڈ نیشنز کی سینکشنز لگی ہیں افغانستان پر تو ایران نے اپنا بارڈر کھول دیا افغانستان کے لیے. آخر کوئی نہ کوئی تو ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے کلمے میں بھی کوئی تحریف کر لی ہے، حضرت علی کو بھی شامل کر لیا ہے، لیکن جہاں تک تو یہ ہے کہ علی ولی اللہ ہم بھی مانتے ہیں، امیر المومنین ہم بھی مانتے ہیں. وہ تو خلیفتہ بلا فصل جو ہے وہ ہے اصل میں کہ جو بس کی گانٹھ ہے جس کو ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں. لیکن مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی جب ایران گیا، وہاں کی اذان میں وہ الفاظ ہی نہیں ہیں. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. ٹھیک ہے، امیر المومنین علی ولی اللہ، ٹھیک ہے، تو امام المتقین بھی کون انکار کرے گا، ہم سب مانتے ہیں. لیکن یہ جو یہاں پاکستان ہندوستان میں شیعوں نے اضافہ کر رکھا ہے وہ خلیفتہ بلا فصل. بلا فصل کا مطلب یہ کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافتیں جو ہیں وہ انلیجیٹیمیٹ، غیر قانونی، غلط ہیں، گویا کہ معدوم ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ. لیکن ایران کی نماز میں یہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ بہرحال اب ان کی وہ جو بھی کچھ نہ کچھ حمیت کی رنگ تھی، چاہے ان کے جھگڑے بھی ہیں، اور طالبان کے ساتھ ان کا وہ جو کچھ ان کے سفارتکار قتل ہو گئے تھے مزار شریف میں، اس کی وجہ سے انہیں بہت بڑا دکھ اور صدمہ بھی پہنچا ہے. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن انسانی ہمدردی اور کچھ اسلامی ہمدردی جاگ اٹھی کہ نہیں جاگ اٹھی کہ انہوں نے اپنا بارڈر کھول دیا. تو اس کا ہونے کا امکان ہے. لیکن یہ کہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے یہ بات کہی، اس لیے کہ میں نے جب یہ یہاں بات کی تھی 7 اپریل کو، تو اس کے بعد جو ہے 12 اپریل کو ایک تو یہ کہ اس جمعے کے میں کہنا بھی چاہتا تھا آپ لوگوں سے
کہ یہ جاوید اقبال صاحب کا جو یہ بیان آیا ہے تو میں ان